السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد. یہاں اس شریعہ بورڈ میں کل سیرت النبی کا جلسہ ہے اور ماشاءاللہ یہاں کافی بڑے علماء کرام رہتے ہیں شریعہ بورڈ میں. شریعہ بورڈ کی الحمدللہ ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ یہاں بہت ہی تجربے کار پرانے علماء رہتے ہیں جو 22 سال حدیث پڑھا چکے ہیں. تقریباً سبھی ایسے ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. تو جید علماء کرام ہیں، ان کے بیانات ہیں. تو سیرت النبی کا چونکہ خاص جلسہ ہی ہے کل، تو سیرت کے خاص موضوع پر کل آپ کے سامنے اللہ نے چاہا تو بات آئے گی. کل ہی ہے نا جی؟ کل ہے سیٹرڈے ہی ہے، سنڈے ویسے لکھا ہوا اس پہ، پھر صحیح کر دیا اس ویب سائٹ پہ. سیٹرڈے کو ہی ہے 2 سے لے کے اثر تک. تشریف لائیے آپ حضرات بھی. خواتین کے لیے بھی پردے کا نظم ہے سننے کا، بہت سے خواتین آتی ہیں. گزشتہ سال بھی الحمدللہ اہتمام کیا گیا تھا تو بہت کامیاب رہا تھا یہ جلسہ. اچھا موضوع ہوتا ہے. علماء کرام خاص موضوعات پر، الگ الگ موضوعات پر روشنی ڈالتے ہیں. اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج موضوع جو ہے وہ سیرت کے کسی درس کا، یعنی احادیث مبارکہ میں سے کسی حدیث کا، کسی خاص موضوع کا کر لیتے ہیں. ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بس ہے کہ وہ نقل کرنا شروع کر دے ان باتوں کو جن کو وہ سنتا ہے. لوگوں میں بات ہو رہی کوئی، آپ نے دوسرے لوگوں کے سامنے نقل کرنا شروع کر دیا کہ یہ بات ہو رہی، اس نے دوسرے لوگوں کے سامنے نقل کرنا شروع کر دیا کہ یہ بات ہو رہی. اس کا تعلق حقوق سے ہے، اس کا تعلق مالیات سے ہے، اس کا تعلق کسی کی عزت سے ہے، اس کا تعلق کسی کی جان سے ہے، وغیرہ وغیرہ، اور تحقیق کی نہیں. تو جس نے بات اڑائی اس نے تو اڑائی، یہ بیچ والا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹوں میں سے ہے، جھوٹا ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ بالارادہ جھوٹ وضع کرنا، گھڑنا اور بولنا ہی جھوٹا نہیں بناتا بندے کو. وہ چیز اور وہ کام کرنا کہ جس سے جھوٹ کی طرف آدمی کی نسبت ہو جائے کہ جھوٹ بات اس نے نقل کر دی، یہ بھی اس کا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ سبب بنا اس چیز کا. کتنی بڑی بات ہے. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. جو سن رہا ہے وہ بول رہا ہے لوگوں سے کہ بھائی میں نے تو یہ سنا، میں نے تو یہ سنا، میں نے تو یہ سنا، یہ سن رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے پتہ ہے اس میں؟ یہ جو ہے یہ لذت سماع ہے، یہ سننے کی لذت ہے یہ، اور لذت تکلم ہے، بولنے کی عیاشی ہے، بدماشی ہے یہ بولنے کی. بعض آدمی جو ہے بدکار ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، جواری ہوتا ہے، کسی کو ریس کا لگا ہوا ہوتا ہے، گھوڑوں کے ریس کا، اس کو اس کی لت پڑی ہوئی، اس میں اس کو عیش آتا ہے. تو بدعیشی کی شکلیں ہیں. تو بدعیشی کی شکلوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کے خلاف بول کے، سن کے لذت لے، چٹخارے لے. سنا آپ نے؟ پتا ہے آپ کو کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیا بولنا چاہ رہا ہے؟ مزے لینا چاہ رہا ہے بس. اور جو بازار میں ہوتے ہیں وہ بیچارے اس معاملے میں بڑے خطرے میں ہوتے ہیں، چونکہ ان کو سابقہ پڑتا رہتا ہے. وہ ان میں اتنی جرأت ہونا مشکل ہے کہ وہ
لکھ دیں کہ بھائی یہاں پہ نہیں ہوگی اس قسم کی ٹاک، یہاں پہ ایسی بات نہیں سنی جائے گی، آپ یہ بات نہیں کر سکتے، جو بات آپ بولے اس کا ثبوت دیں، وہ ہوتا نہیں ہے، تو بیٹھے بٹھائے جو ہے کاذبین میں آ جاتا ہے۔ تو حدیث میں ایسے آدمی کو کاذب بتایا گیا اور قرآن میں ایسے آدمی پر لعنت کی گئی، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سن لو کہ خدا کی پھٹکار ہے، خدا کی رحمت سے دوری ہے کاذب۔ اب یہ آخرت کا نقصان، اب یہ آخرت کا نقصان، اور رحمت سے دوری دنیا پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور آخرت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کا خسارہ ہونے کے بعد یہ کرتے ہیں، تو نہ خدائی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ دین کی فہم نہیں ہونے میں ہوتا ہے، یہ اور دین کی فہم نہیں ہونے کے ساتھ دین کی پریکٹس نہیں ہونے میں ہوتا ہے، مشق نہیں ہے دین پر عمل کرنے کی۔ بزرگوں، دین پر عمل کی ایک مشق ہوتی ہے، ایک مجاہدہ ہے دین پر عمل۔ دین پر عمل بغیر مجاہدے کے نہیں ہو جاتا۔ ہم یہ چاہیں کہ دین پر عمل ایزیلی ہو جائے، کچھ کرنا نہ پڑے، کچھ مشقت نہ ہو، کچھ نفس پہ آرا نہ چلے، جذبات مجروح نہ ہوں، کچھ کرنا نہ پڑے، اور اللہ اسی توفیق دے دے کہ دین پر عمل ہو جائے۔ کیوں دے گا بھائی؟ اس نے کچھ کہا ہوا ہے کہ میں کر دوں گا ایسا؟ یہ تو کہا ہوا نہیں ہے اللہ رب العزت نے۔ جو کہا ہوا ہے وہ یہ کہ تم آگے بڑھو، ہمت میں دوں گا، تم آگے بڑھو، پھر میری توفیق اور آگے بڑھے گی، اور آگے بڑھنے کے لیے جتنی توفیق چاہیے وہ میں نے دی ہوئی ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے جتنی توفیق چاہیے وہ میں نے دی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد بڑھو گے تو پھر میں آگے بڑھاؤں گا مسئلے کو۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، خدا راستہ بتاتا ہے اس کو جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کو بتائے گا جو اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ تم بڑھو آگے، پہلے آگے بڑھنے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ تو یہ حق تعالیٰ جل جلالہ امن والہ کا میرے دوستو اصول ہے، ان کا ایک دستور ہے، ان کی ایک سنت ہے، ان کی عادتیں ہیں بہت سی۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے مجاہدہ چاہیے، مجاہدہ کرنا ہی پڑے گا تو ہی دین پر عمل ہوگا۔ اور یہ دین پر عمل نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی مجاہدہ ہی چاہیے، روزہ رکھنے کے لیے وہ بھی مجاہدہ ہی چاہیے، زکوٰۃ دینے کے لیے وہ بھی مجاہدہ ہی ہوتا ہے۔ $10-20 کسی کی زکوٰۃ نکلتی ہو تو اتنا مجاہدہ اس کو نہیں ہوتا، لیکن 50,000 کسی کی نکلتی ہو، 1,00,000 کسی کی نکلتی ہو، بڑا مجاہدہ ہے اس آدمی کا جو عمل کرتا ہے اس بات پہ۔ ہمارے لیے بولنا بہت آسان ہے کہ زکوٰۃ نکالا تو کیا احسان کر دیا، تو فرض تھا، دے نہیں تھا اس کو، اس نے دے دی۔ لیکن اس سے پوچھو جس کو 50,000 1,00,000 ویسے دینا پڑ رہا ہے، تو اللہ نے ہر چیز میں مجاہدہ ہی رکھا ہے دین میں۔ حج کرنے میں کتنا مجاہدہ ہے۔ اسی سے آپ سمجھ لیجیے کہ دین آسان ہے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو لوگ بول لیتے ہیں، ورنہ تو نہ حج فرض ہوتا، نہ زکوٰۃ فرض ہوتی۔ زکوٰۃ تو چھوٹے امیر پہ بھی ہے، بڑے امیر پہ بھی ہے۔ نہ روزہ فرض ہوتا کہ کم مصیبت ہے وہ صبح سے شام تک بھوکے رہنا۔ دین آسان ہے کا تو یہ مطلب نہیں۔ دین آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دین پر عمل کرنا چاہو تو ناممکن نہیں ہے، ہم آسان کر دیں گے، تم آگے بڑھو، پھر دیکھو ہم سہولت کتنی دے دیتے ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے فیصلہ کر لیا اور کھڑے ہو گئے، پھر ہم نے ان کے دل کو جما دیا۔ انہوں نے کیا مگر کام وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہمت کی اور یہ طے کیا کہ ہمیں دین پر جمنا ہے، چاہے جان جائے یا رہے۔ ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا ایسے معذور لوگوں کے لیے۔ نیچے سے ایلیویٹر ہے، ادھر لکھ کے لگا دینا چاہیے تاکہ بیچاروں کو سہولت ہو جائے۔ ہمارے فرید بھائی تھوڑا سا اس کا اہتمام کر لیا کرے کہ جو معذور افراد ہیں ان کے لیے ایک اعلان کر دیں کہ ادھر سے ایلیویٹر سے آ جایا کریں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، ہم نے باندھ دیا ان کے دلوں کو، مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو، ان کی ہمت، ان کو اور ہمت دے دی جب وہ کھڑے ہو گئے۔ کیا اصحاب کہف نے طے کر لیا تھا کہ ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا، ایمان بیچی جانے والی چیز نہیں ہے، ایمان دنیا کے مقابلے میں سودا کی جانے والی چیز۔ بھائی چلو چھوڑ دو ایمان کو اگر نوکری رکھنا ہے، چھوڑ دو ایمان کو اگر یہاں رہنا ہے، چھوڑ دو ایمان کو اگر فلاں جگہ سلامتی چاہیے،
یہ ایمان وہ سودا نہیں ہوتا. ایمان دنیا و مافیہ، دنیا اور آخرت، پوری کائنات سے بڑی چیز ہے ایمان، کیونکہ آخرت کی کامیابی اسی کے ساتھ وابستہ ہے. تو اس لیے میرے دوستو، احادیث مبارکہ میں جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں اس میں نزاکتیں ہیں، اور وہ مجاہدہ چاہتی ہے بہت. ایک آدھ کرسی بھی کوئی ساتھی دے دے. اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی قابل تحقیق بات کسی طرف سے آئے اور اس کو قرآن پاک میں فاسق پہلے ہی بتا دیا. اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی قابل تحقیق بات بولے تو تحقیق کر لو. ان تصیبوا قوم بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو اپنی نادانی سے صرف اس کی خبر پر تکلیف پہنچا دو، اس کی عزت پہ تکلیف پہنچا دو، اس کے مال کو تکلیف پہنچا دو، اس کی جان پہ تکلیف پہنچا دو. ان تصیبوا قوم بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو، اجتماعی ہو فرد ہو، دونوں کو شامل ہے، یہ تکلیف پہنچا دو نادانی سے کہ مجھے ایسا بتایا گیا تو اسے میں نے ایسا کر دیا. ارے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنی کرتوت، اپنی حرکت پر تم کو شرمندگی اٹھانی پڑے. یہ شرمندگی دنیا میں بھی اٹھانی پڑتی ہے، یہ شرمندگی آخرت میں بھی اٹھانی پڑتی ہے. دنیا میں سزا کا مستحق ہو جاتا ہے بندہ کہ بھائی کیسے تم نے یہ کام کر دیا، اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے. اور ویسے لوگوں کے درمیان بے حیثیت ہو کے رہ جاتا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس وہی نہیں ہے، صحیح رخی نہیں ہے بات کو سمجھ لے، بات کو لینے کا. اور اس کے بعد یہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس آیت کے بعد میں یہ آیت ہے، اس بات کو یاد رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہاری باتوں پر چلنے لگے ہیں تو تم خود مشقت میں پڑ جاؤ گے، اس لیے تم ان کی باتوں پہ چلو. علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان فیکم رسول اللہ کی تعبیر فیکم تعلیمات رسول اللہ ہے، سنن رسول اللہ ہے، اقوال رسول اللہ ہے، افعال رسول اللہ ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے ارشادات یہ تم میں موجود ہیں. اپنے کو ان کے تابع کرو، ان کو اپنے تابع مت گھسیٹو. اپنے چوکھٹے میں دین کو، دینی باتوں کو مت بٹھاؤ، دین کے چوکھٹے میں خود جا کے ایڈجسٹ ہو جاؤ. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج دین پر عمل کیوں نہیں ہوتا لوگوں سے؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے کو چینج نہیں کرنا چاہتے، جس کنڈیشن میں ہے اس میں دین کو فٹ کر لینا چاہتے کہ بھئی دین تو فٹ ہو جا کے میں جس حالت میں ہوں. اور دین پر تو عمل جب ہوگا، صحیح دین وجود میں جب آئے گا کہ دین جیسا ہے اس چوکھٹے میں جا کے خود بیٹھو. ایک یہ کہ گلاس آپ نے اٹھا لیا کسی ریسیل مال میں سے، جنک مال میں سے، اب وہ جیسا بھی گلاس ٹوٹا پھوٹا ہے اس کو کسی چوکٹے میں گھسانے کے چکر میں ہے. اب بھائی جیسے چوکٹا لگا ہوا ہے ویسے گلاس کی کڑائی کر لو. اس لیے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات بس ہے کہ وہ نقل کرنا شروع کر دے سنی ہوئی باتوں کو. تو جس نے بات چلائی وہ تو جھوٹا ہے ہی، جو بیچ میں واسطہ ہے اس کو منتقل کرنے کا وہ بھی جھوٹا ہی ہے. اچھا یہ خواص میں بھی ہوتا ہے، عوام میں بھی ہوتا ہے، اچھا یہ اپنوں میں بھی ہوتا ہے، پرائے میں بھی ہوتا ہے. دشمن تو چٹکارا لیتا ہی لیتا ہے، مخالف تو چٹکارا لیتا ہی لیتا ہے، مزہ لیتا ہے. پکوڑے کھانے سے زیادہ مزہ آتا ہے اس میں، بھلیا کھانے سے زیادہ مزہ آتا ہے، بریانی سے زیادہ مزہ آتا ہے، کوفتے سے زیادہ مزہ آتا ہے. اور کیوں آتا ہے پتہ ہے؟ واہ واہ، یہ انسان کا گوشت ہے اس لیے آتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا گوشت کھاتا ہے بندہ، اس لیے مزہ آتا ہے اس میں زیادہ. ظاہر ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے گوشت کھانے میں تو زیادہ مزہ ہونا چاہیے نسبتاً. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ. قرآن پاک میں یہ ہے کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے اور اس کو تم پسند نہیں کر سکتے؟ تو یہ تو بھائی کا گوشت کھانا ہی ہوا. اس لیے بہت احتیاط چاہیے اس معاملے میں. بیٹھے بٹھائے نیکیاں چلی جاتی ہیں،
بیٹھے بٹھائے خدا کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے کا سبب ہو جاتا ہے۔ دنیا تو گئی بیچارے سے، عقبہ بھی اس کے ہاتھ نہ رہی۔ اس لیے فرمایا کہ جب ایسی بات چلے تو تم اہل علم کے سپرد کر دو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواص بھی یہ کرتے ہیں بعض مرتبہ، ایسا ہو رہا تھا ویسا ہو رہا تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی پہنچا، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشدین میں سے ہیں، حضرت تھانوی ہیں، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ہیں، حافظ انوار اللہ فاروقی ہیں جو جامع نظامیہ کے بانی ہیں حیدرآباد کے، ان کے مرشد ہیں حاجی امداد اللہ، مولانا قاسم نانوتوی کا مرشد ہے، بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ ایک آدمی نے ان کے پاس پہنچ کے کہا کہ حضرت فلاں صاحب آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس نے مجھے پتھر مارا تھا، وہ لگا نہیں تھا، تم نے اٹھا کے مار دیا کہ حضرت وہ فلاں آپ کو پتھر مار رہا ہے، وہ بیچارے کا کام ضائع ہوگا اس لیے میں نے آپ کو ٹکا دیا۔ یہ خواص کا حال ہوتا ہے۔ اس میں اصل چیز سکوت ہوتی ہے اور تردید ہوتی ہے۔ جب تک ثبوت نہیں ہو اس وقت تک تردید کا حق ہوتا ہے مسلمان کو۔ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ واقعہ عشق میں حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب واقعہ پیش آیا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی تم نے سنا نا تو تم نے اللہ سے پناہ کیوں نہیں مانگی؟ سبحانک ھذا، اور تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بہتان ہے؟ کیونکہ جب تک ثبوت نہیں ہے اس وقت تک تو بہتان ہی ہے وہ، اور تم کو حق کہنے کا ہو کہ یہ غلط ہے، عموماً غلط ہی ہوتا ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ نے فرمایا اس موقع پر، تو وہ تو خاص موقع تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، فرمایا کہ آئندہ پھر نہ ہونے پائے ایسی حرکت، اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے خاص مسئلہ سے سزا نہیں دی ورنہ سزا جاری کر دیتا، یہ بھی فرمایا اللہ نے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت کا فیصلہ بھی نہ ہوا ہوتا تو اس حرکت پر تمہیں بہت سخت مواخذہ ہو جاتا تم سے، حضرت عائشہ کے معاملے میں فرمایا گیا وہ۔ لیکن اس میں ایک بات اصولی طور پر یہ فرمائی گئی کہ جب اس قسم کی کوئی بات تمہارے سامنے آئے تو تردید کر دے تو غلط ہے۔ کسی مسلمان کی غیبت ہو تو بتا دو غلط ہے، کسی مسلمان پر تہمت ہو تو بتا دو کہ غلط ہے یہ۔ وہ کہے کہ تجھے کیسے معلوم غلط ہے؟ تو کہ صحیح ہونے کی ثبوت دے، صحیح ہونے کا ثبوت دے، نہیں ہے تو غلط ہی ہے، پھر وہ ثبوت کہاں سے لا کے دے گا؟ تو اڑائی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ تو تعلیمات اسلامیہ میں میرے دوستو بڑی نزاکت ہے اس پہلو میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحقیق کی بات کیا کرو، بغیر تحقیق نہ کیا کرو، بغیر تحقیق کا حکم نہ لگا دیا کرو، اور بغیر تحقیق کے بات کو آگے نہ چلا دیا کرو بلکہ اس کو وہیں دبا دیا کرو۔ خیر اسلام کی تعلیم تو اس سے اور بہت آگے کی ہے، اسی سبجیکٹ میں اس سے بہت آگے کی ہے، مگر ہمارے ظرف تو خیر اتنے تو ہے ہی نہیں، مگر ایک آدمی کو جو دین پر عمل کرتا وہاں تک بھی جانے ہی ہے، اور کرتے بھی ہیں بعض لوگ، ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ دین پر عمل نہیں کرتے، ہم اگر نہیں کرتے تو کیا اللہ والے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہوں گے، کوئی دیندار ہوتے ہیں اور بعض اللہ والے بالکل چھپے ہوئے سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں، نان پرسن نہیں ہوتے، ان کی طرف انگلی کے اشارے نہیں ہوتے فلاں آدمی بلکہ اللہ والا ہوتا ہے وہ، اولیاء اللہ میں سے ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم يتفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا اولئک مصابیح الہدی یخرجون من کل غبراء مظلمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بس چھپے ہوئے ہوتے ہیں بڑے نیک، بہت متقی، گناہ سے بچنے والے، نیکی اور تقوی کی وجہ سے اللہ پاک کے محبوبین میں سے ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتے ہیں، ابرار میں سے ہوتے ہیں، اتقیاء میں سے ہوتے ہیں، اور اخفیاء میں سے ہوتے ہیں کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور حال ان کا یہ ہے کہ لوگ ان کو جانتے پہچانتے نہیں۔ الذین اذا غابوا لم یتفقدوا، جب غائب ہوتے ہیں تو ان کی تلاش نہیں ہوتی، ارے کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا، فلاں کہاں ہے فلاں کہاں ہے، کوئی نہیں پوچھتا ان کو، ہے نہیں ان کا وزن معاشرے میں ویسا۔ وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوا، جب وہ موجود ہوتے ہیں تو دعوتیں بھی نہیں دیتا کوئی، نہیں مقرب بھی نہیں کیا جاتا ان کو، نہ کوئی ہاتھ چوم رہا، نہ کوئی مسافہ کر رہا، نہ کوئی دعا کی درخواست کر رہا، نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی ڈشیں پیش کر رہا، نہ ہدیے ہیں نہ تحفے ہیں، بیچارے کوئی پوچھ رہا ہی نہیں۔ مگر ایک ہے عوام کی نظر، ایک ہے اللہ پاک کی نظر، مخلوق کی نظر الگ ہے، خالق کی نظر الگ ہے۔
خالق کے پاس تو مرتبہ آدمی کا، انسان کا، اس کے بر اور تقوی کی بنیاد پر ہے، اس کے خلوص کی بنیاد پر ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہدایت کا چراغ ہوتے ہیں، اولئک مصابیح الہدی، یہ ہدایت کا چراغ ہوتے ہیں، اور چراغ کا مطلب ہے ان سے روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، ہدایت پھیل رہی ہوتی ہے، تو پتہ بھی نہیں چلتا لوگوں کو۔ یخرجون من کل غبراء مظلما ان اقسموا علی اللہ لابرہم، یہاں تک اللہ نے حضور نے فرما دیا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دے قسم دے کے کہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا، تو اللہ پاک ان کی لاج رکھتا ہے، ایسے تک ہوتے ہیں وہ۔ اللہ کیا ہے، کوئی آدمی تھوڑا سوچے، پھر اس کے بعد یہ بات سوچے تو تب پتہ چلے کہ کتنا وزن اس آدمی کا ہے۔ وہ تو خالق قادر مطلق ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، کوئی چھوٹی چیز کا خالق و مالک نہیں ہے، کوئی چھوٹی کمپنی نہیں چلاتا وہ، کوئی چھوٹی فیکٹری کا اونر نہیں ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، حاکم ہے، قیوم السماوات والارض ہے، خالق السماوات والارض ہے، الہ السماوات والارض ہے۔ اس کو اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا صاحب، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو رد نہیں، اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا، میں یہ ایسا ہے میرا، معمولی وزن کی بات ہوتی ہے۔ تو دیندار نہیں ہوتے، بالکل ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو، ہوتے ہیں دیندار۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی اللہ پاک نے جو صحیح راستہ ہمارے لیے متعین فرمایا ہوا ہے اس پر ہم عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی اللہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی۔